بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوجہ رسول سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر ایک دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کے لیے فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، میں ہمیشہ یہ رکعتیں ادا کر رہی ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن رات میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کی، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ عبد الرحمن بن معاویہ بن حدیج کہتے ہیں کہ میں نے کندہ کے ایک آدمی سے سنا، اس نے کہا، ایک انصاری صحابی نے مجھے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی فرض نماز میں کمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نفلی نماز سے اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں نماز ادا کر لے تو پھر وہ اپنے گھر واپس جائے تو اپنے گھر میں 2 رکعتیں ادا کرے۔ بندے کو چاہیے کہ گھر میں بھی نفل نماز پڑھتا رہا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کی نماز کی وجہ سے خیر و برکت نازل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت چند مخصوص برتنوں اور 3 دنوں کے بعد تک قربانی کے گوشت کو بچا رکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلائیں گی۔ نیز میں نے تمہیں کچھ برتنوں سے منع کیا تھا، اب تم ان میں پی بھی سکتے ہو، لیکن ہر نشہ دینے والی چیز سے بچو، اور میں نے تمہیں 3 دن تک کے بعد تک قربانی کے گوشت کو بچا رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم جب تک چاہو اسے رکھ سکتے ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تو تھا، لیکن مجھے پھر خیال آیا کہ ان کی زیارت سے دلوں میں رقت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آخرت یاد آتی ہے، لہٰذا تم قبروں کی زیارت کیا کرو، لیکن کوئی فحش کام نہ کیا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور خود بھی روئے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی رلایا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے یہ اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کے حق میں دعائے مغفرت کروں، لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ پھر جب میں نے اس کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی، تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ موت یاد دلاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شرف والی گفتگو یا کام جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ ابو مسلم اگر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان ہستیوں کے سامنے ذکر کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان باوضو ہو کر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے رات کو سو جاتا ہے، وہ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر جب بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، آسمان سے ایک منادی ندا دینے والا ان کو آواز دیتا ہے، چلے جاؤ، تم کو بخش دیا جا چکا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت گھروں میں آگ نہ چھوڑا کرو۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر دیا کرو، برتنوں کو الٹا کر دیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو اور چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطانوں کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ دیواروں کو پھلانگ کر تمہارے گھروں میں گھس آئیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر مالکوں سمیت جل گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی صورتحال بتلائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم قینی عذابک یوم تجمع عبادک، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مردہ زمین آباد کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور رزق طلب کرنے والے جو جاندار بھی وہاں سے کھائیں گے اس کے لیے یہ صدقہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکنے والے دو فرشتے دوسرے آسمان پر ہیں، وہ اس قدر بڑے بڑے ہیں کہ ان میں سے ایک کا سر مشرق میں اور اس کے پاؤں مغرب میں ہیں، یا آپ نے یوں فرمایا، ان میں سے ایک کا سر مغرب میں اور اس کے پاؤں مشرق میں ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ انہیں کب سور میں پھونک مارنے کا حکم ملے تو وہ پھونک مار دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری پہر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے شروع میں ہی وتر پڑھ لے، اور جو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید رکھتا ہو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ افضل وقت ہے۔